سے گھن آتی تھی۔ جن ویلیوز کے ساتھ میری پرورش ہوئی تھی مجھے اس سے گھن آنی ہی چاہیے تھی۔ شاید ایسی ہی شدید ناپسندیدگی صوبیہ میرے خیالات اور طرز زندگی کے لیے رکھتی تھی۔ اس کا خیال تھا میں جانتے بوجھتے ایک پنجرے میں رہ رہی ہوں جن میں نے اپنے لیے کوئی کھڑکی تک نہیں رکھی، اور اس پنجرے میں مجھے مکفل کرنے والے میرے ماں باپ تھے۔ ہیلو، میں نے فون اٹھا کر کہا۔ ہیلو، میں بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف کوئی مرد تھا۔ میں الجھی۔ جی، آپ کون؟ میرے خدا، اس نے بے اختیار سانس لے کر کہا۔ آج کچھ اور مانگتا تو وہ بھی مل جاتا۔ میں سمجھی نہیں۔ میں اس کے جملے پر کچھ اور الجھی۔ آپ کے گھر میں فون کیا آپ کے والد صاحب کے کمرے میں ہوتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ یہ تبصرہ مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، مگر پہچاننے کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور فون پر آپ مجھے کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ اس کا لہجہ اور انداز انتہائی شوخ تھا۔ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس بار میں نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ بتایا تو ہے آپ سے۔ اپنا تعارف کروائیں۔ مجھے مومی کہتے ہیں۔ میں کسی مومی کو نہیں جانتی، اس لیے تو فون کیا ہے تاکہ آپ کو واقف بنایا جا سکے۔ آپ انتہائی بدتمیز انسان ہیں۔ دوبارہ فون مت کریں یہاں پر۔ میں نے بہت غصے میں فون بند کر دیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ فون کی گھنٹی چند ہی لمحوں کے بعد ایک بار پھر بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو می۔ وہ وہی تھا۔ میں نے اس بار فون بند کرنے کے بجائے ریسیور ٹیبل پر رکھ دیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ایسے کوئی کال ریسیو کی تھی، اور میں کچھ دیر اس کالر کے بارے میں سوچتی رہی۔ آخر وہ میرا نام کیسے جانتا تھا؟ پھر میں نے سر جھٹکا۔ جو نمبر جانتا تھا اس کے لیے نام جاننا کیا مشکل تھا؟ مگر صرف ایک پریشانی تھی، یہ میرا نک نیم جانتا تھا، اور صوبیہ کے علاوہ اور کوئی مجھے اس نام سے نہیں بلاتا تھا۔ آخر تمہیں کانسرٹ میں جانے پر کیا اعتراض ہے؟ صوبیہ پچھلے 1 گھنٹے سے فون پر مجھ سے مسلسل ایک ہی بات پوچھ رہی تھی۔ ایک نہیں، بہت سے اعتراضات ہیں۔ میں نے شاید 100ویں بار اسے اطمینان سے کہا۔ انسان کو کبھی تفریح کے لیے گھر سے باہر بھی نکلنا چاہیے۔ ہر وقت 100 سال کی بوڑھی عورتوں کی طرح گھر میں گھس کر نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ وہ اب طنز کر رہی تھی۔